بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت رسول اتباع اور ابتداء کے تناظر میں اس کی ہم تیسری کڑی پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے درمیان تعلق، دونوں محبتوں کا تعلق ایسے ہے جیسے فرع کا اصل سے اور تابع کا مطبوع سے۔ رسول سے ہماری محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے، کیونکہ یہ شرعی اور دینی محبت کی اساس اور اس کی بنیاد ہے، اور اس کے علاوہ جتنی شرعی محبتیں ہیں وہ سب اس کے تابع ہیں، جیسے انبیاء اور صالحین کی محبت۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، مخلوق میں مومن سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کی ذات سے ہر اعتبار سے محبت کی جائے۔ اللہ کے علاوہ جس کسی سے محبت کی جاتی ہے وہ اس کی محبت کے تابع ہوتی ہے۔ رسول سے محبت کی جاتی ہے اللہ کی وجہ سے، ان کا اتباع کیا جاتا ہے اللہ کی وجہ سے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کی وجہ سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اسی بنا پر ایک کی محبت دوسرے کی محبت سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جس نے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء سے محبت کی تو اس کی محبت کامل ہوگی۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول سے نہیں، والعکس، یعنی رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے نہیں، تو اس کا عقیدہ فاسد ہوگا اور یہ آدمی گمراہ تصور کیا جائے گا۔ رسول سے محبت کرنی واجب۔ محبت رسول ایمان کے اصولوں میں سے ایک عظیم اصل ہے۔ ایمان کے وجود کا دار و مدار اسی پر ہے۔ مسلمان اس وقت کامیاب ہوگا جب اس کے دل میں رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ قرآن اور حدیث میں اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ کہہ دو کہ تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جو اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں اپنے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ واجب چیز کے چھوڑنے یا حرام کام کرنے ہی پر اس طرح کی دھمکی دے گا۔ اس آیت میں اللہ نے 8 طرح کے لوگوں اور چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان،
कमाया हुआ माल, तिजारत, घर बार, ये सारी चीजें इक्तिसादी और मुआशरती रवाबित की नुमाइंदगी करती हैं। अगर मुसलमान के दिल में इनके मुकाबले में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत गालिब ना हो, यही चीजें आदमी को जमीन की तरफ खींच लेंगी और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से बोझल कर देंगी। इब्न क़य्यिम जौज़िया सराहत करते हैं कि ये आयत इस बात की दलील है कि जो आदमी रसूल को अपने नफ्स से ज्यादा अजीज न रखे वो मोमिन नहीं है। उनका कहना है कि अवलवियत दो चीजों को शामिल है, अव्वलियत नहीं, अवलवियत। नंबर एक, रसूल की मोहब्बत अपनी जान से ज्यादा हो। नंबर दो, बंदे का अपने ऊपर कोई हुक्म ना हो बल्कि उसके नफ्स पर अल्लाह के रसूल का हुक्म ऐसे नाफिज हो जैसे आका अपने गुलाम और बाप अपने बेटे पर हुक्म चलाता है, बल्कि रसूल का हुक्म इससे बढ़कर हो। अर्रिसालतुत तबूकिया, इब्न क़य्यिम, सफ़ा नंबर 21-22। बहुत सी ऐसी हदीसें भी वारिद हुई हैं जो इन दोनों आयतों के मदलूल पर बड़े बलीग अंदाज में रोशनी डालती हैं और हुब्बे रसूल को बड़े ताकीदी अंदाज में बयान करती हैं। ज़ैल में बुखारी की 2 रिवायतों को नकल किया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके वालिद और उसकी औलाद से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 10। इसी तरह फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि मैं उसके नजदीक उसके वालिद, उसकी औलाद और दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 10। वाज़े हुआ कि मोहब्बत रसूल वाजिबात ईमान और उसके लवाजिम में से है और बिना इसके ईमान मुतहक्कक ना होगा और इसके बिना किसी आदमी पर ईमान का इतलाक नहीं हो सकता। और हदीस में जो ईमान की नफी की गई है वो ईमान वाजिब के कमाल की नफी है, इस शर्त के साथ कि उसके मुकाबिल में कोई दूसरी मोहब्बत राजिह और गालिब न हो। अगर ये मोहब्बत इन औसाफ के साथ पाई जाए तो ये कमाल ईमान की दलील है, लेकिन अगर मज़कूरा तरीके से नहीं पाई जा रही है तो ये शख्स वईद के तहत आएगा, क्योंकि उसने ईमान के उस वाजिब अम्र के अंदर कमी कर दी जिसके बगैर ईमान पूरा नहीं हो सकता। कुरान और हदीस से हुब्बे रसूल के वजूब के साबित होने के बाद हम यहाँ ये इशारा करना चाहते हैं कि इस मोहब्बत के 2 दर्जे हैं। पहला दर्जा है फर्द। ये वो मोहब्बत है जो इस बात की मुतकाजी है कि अल्लाह के यहाँ से रसूल जो कुछ लेकर आए हैं सबको कबूल कर लें, उनसे मोहब्बत करें, उनकी ताज़ीम व तकरीम करें, आपके अलावा किसी दूसरे से हिदायत तलब ना करें, रसूल का इत्तिबा करें, उनके दीन की मदद करें, उनकी मुखालफत करने वालों से हद अल मकदूर जिहाद करें। ये चीजें जरूरी हैं, इनके बगैर ईमान मुकम्मल ना होगा। नंबर 2 फजल। फजल इसको इसी से ताबीर किया गया है। ये मोहब्बत इस बात की मुतकासी है कि अच्छे ढंग से आपकी इक्तिदा की जाए, आपकी पैरवी की जाए, सुनन, नवाफिल, खाने पीने, लिबास, आदाब और अखलाक वगैरह में आपकी पैरवी की जाए, आपकी सीरत और गज़वात को पढ़ने का एहतमाम किया जाए,
दिल में आपके कलाम के सुनने की चाहत और ख्वाहिश हो और आपके कलाम को दूसरों के कलाम पर तरजीह दी जाए। और सबसे बड़ी इक्तिदा ये है कि जिस तरह आप दुनिया से बेरागिब थे, आखिरत की तरफ पूरी तवज्जो थी और मामूली चीज़ों पर इक्तिफा किए हुए थे, इसमें भी आपके उसवा को अपनाया जाए। हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों मोहब्बत करते हैं, यह है अगला उन्वान। बाज़ असबाब और मुहर्रिकात की बिना पर इंसान के दिल में किसी की मोहब्बत बढ़ती है और महबूब से मिलने के लिए उसको तड़पाती है। महबूब चीज में तनव्वु की बिना पर उसमें ज्यादती के असबाब मुहर्रिकात मुख्तलिफ और जुदा जुदा हुआ करते हैं। बाज़ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिनका मुहर्रिक हिस्सी या अक्ली या कल्बी होता है, और ये इस वजह से कि महबूब के अंदर कमाल, जमाल, एहसान या उसके अलावा कोई दूसरी खूबी या सिफत पाई जाती है जो मोहब्बत पर आमादा करती है। अगर हम हुब्बे रसूल के सिलसिला में गौर करें तो पाएंगे कि इस पर आमादा करने वाली चीजें मुतनव्वे और मुतअद्दिद हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको मुख्तलिफ किस्म के फसाइल से नवाजा था। आपके हाथों उम्मत के लिए बहुत से खैर के चश्मे फूटे थे। कुल मिलाकर उसकी ज्यादती का सबब आपकी सिफात और खुसूसियात हैं। इनमें से बास ये हैं, उन्हें हम यहां बयान कर रहे हैं। नंबर 1, रसूल से मुसलमान की मोहब्बत इस बात के ताबे है कि रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और ये इस वजह से कि हुब्बुल्लाह शरई मोहब्बत की असास और बुनियाद है, क्योंकि अल्लाह महबूब बिज़ात है। और उसके अलावा जिस किसी से शरई मोहब्बत की जाती है तो उसकी मोहब्बत हुब्बुल्लाह के ताबे होती है। जैसे अंबिया, रसूलों और सालिहीन से मोहब्बत, इसी तरह उन आमाल व अखलाक की मोहब्बत जिनको अल्लाह पसंद करता है। इसलिए जिसने अल्लाह से मोहब्बत की उसने उसके रसूल से हुब्बुल्लाह की वजह से मोहब्बत की। रसूल से अल्लाह की वजह से मोहब्बत की जाती है और अल्लाह ही की वजह से उसकी इताअत की जाती है। मजमूल फतावा इब्ने तैमिया जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 649। नंबर 2, अल्लाह ने अपनी मखलूक में से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया। इसलिए अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत हुब्बुल्लाह के लवाजिम में से है। अल्लाह ने अपनी रिसालत के जरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना और उनको खातमुन नबीयीन बनाया। आप तमाम मखलूक में सबसे अफदल हैं और रब्बुल आलमीन के हबीब हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ने औलाद इस्माइल से किनाना को चुना, किनाना से कुरैश को मुंतखब किया और कुरैश से बनी हाशिम को और बनी हाशिम से मुझे मुंतखब किया। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1782। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क़यामत के दिन मैं औलाद आदम का सरदार हूंगा। सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी, मैं सबसे पहले सिफारिश करूंगा और सबसे पहले मेरी सिफारिश कबूल की जाएगी। आपने फरमाया है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को पुकारता है कि वो फुला से मोहब्बत करता है, इसलिए तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील उससे मोहब्बत करते हैं। फिर जिब्रील आसमान वालों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला फुला बंदे से मोहब्बत करता है, इसलिए तुम भी उससे मोहब्बत करो।
تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین پر اس کی مقبولیت عام کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 17۔ حافظ ابن حجر اس حدیث کی تشریح میں رقم تراز ہیں۔ اس باب کی حدیث میں قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں اس کی محبت ہو جاتی ہے، اس کی طرف لوگوں کا میلان بڑھ جاتا ہے، لوگ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی عکس کی جاتی ہے کہ کسی سے لوگوں کا محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 462۔ جب یہ اللہ کے عام بندوں کا حال ہے تو مخلوق کے سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کے زیادہ حقدار ہیں، اور جس طرح آپ کو محبت اور قبولیت حاصل ہوئی اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ رسول سے مسلمانوں کی محبت منقطع النظیر ہے، یہاں تک کہ جن لوگوں نے آپ سے دشمنی کی وہ بھی آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ رسول سے حب اللہ کے مظاہر: نمبر 1، مقام نبوت اور رسالت کے لیے آپ کا انتخاب۔ اللہ اس کے لیے اسی کو منتخب کرے گا جس سے محبت کرتا ہو اور اس سے راضی ہو، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ سورہ نام میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور اپنی پیغمبری کسے عنایت کرے۔ نمبر 2، قرآن اتار کر آپ کو مشرف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ سورہ شورى آیت نمبر 52۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، اس سے پہلے تم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا ہے، اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بلا شبہ تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ نمبر 3، رفع ذکر سے عزت افزائی کرنا۔ اللہ نے آپ کا سینہ کھولا، بوجھ کو ختم کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے مقام کو اونچا کیا اور ان امور کے ذریعہ آپ کی عزت افزائی کی۔ سورہ شرح میں اس کا بیان آیا ہے، اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ سورہ شرح آیت نمبر 1 تا 4۔ اے محمد، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم سے بوجھ بھی اتار دیا، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی اور تمہارا ذکر بلند کیا۔ نمبر 4، ملائے اعلیٰ میں قیامت تک کے لیے اللہ کا اپنی رحمت اور فرشتوں کی دعا کے ذریعہ محمد کی تکریم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ اور اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو،
तुम भी इन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजते रहो। यहाँ अल्लाह की जानिब से सलात, नबी की तारीफ और फरिश्तों की जानिब से सलात आपके लिए दुआ को मुतदम्मिन है। नबी पर जिस तरह से सलाम भेजना चाहिए वैसे ही हम भेजेंगे, इसमें बिदात का रास्ता नहीं अपनाएंगे। हमारे हिंदुस्तान में हमारे बरेलवी भाई आम तौर से अजान से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मखसूस अल्फाज के साथ मखसूस सेगों में दरूद भेजते हैं। उन दरूदों को भेजने के बाद में इस आयत को अक्सर मैंने पढ़ते हुए सुना है, गोया उसे इस्तिदलाल करते हैं कि यहाँ सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा कहा गया है तो हम दरूदो सलाम भेज सकते हैं, लेकिन ये बिदात है। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने सहाबा को अजान से पहले ये दरूदो सलाम भेजने का हुक्म नहीं दिया है। इसलिए जिन अल्फाज में, जिन सेगों के साथ जिस तरह से अजान से पहले दरूदो सलाम भेजा जाता है, इसे परहेज करना चाहिए। नंबर 5, खुल्लत के मकाम पर आपको फाइज करना, ये मोहब्बत से ऊंचा मर्तबा है। यानी खुल्लत मोहब्बत से ऊंचा मर्तबा है। यह हजरत इब्राहिम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को नहीं मिला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में मेरा कोई खलील नहीं, अल्लाह ने मुझे ऐसे ही अपना खलील बनाया है जैसे इब्राहिम को खलील बनाया था। अगर मैं अपनी उम्मत में किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को अपना खलील बनाता। सुनो, तुमसे पहले के लोग अपने नबियों और सालिहीन की कब्रों को मस्जिद बना लिया करते थे। सुनो, तुम लोग कब्रों को मस्जिद न बनाओ, मैं तुमको इससे मना करता हूं। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 375 376। नंबर 6, अल्लाह ताला का आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाना। अल्लाह ताला ने आपको इंसानों और जिन्नातों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मोमिनों के लिए आप बाइसे रहमत हैं कि उनको दुनिया में इज्जत और आखिरत में नजात मिलेगी, और काफिरों के लिए भी रहमत हैं, और वो इस एतबार से कि उनको मोहलत दी गई है और उनसे क़यामत तक के लिए अजाब को मुअख्खर किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुमको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। नंबर 7, सारे अंबिया पर आपको खुसूसियत और फजीलत बख्शना। आपको सारे अंबिया पर फौकियत दी गई और इम्तियाज अता किया गया। पिछली उम्मतों के लिए माले गनीमत हलाल न था, लेकिन आपके लिए उसे हलाल कर दिया गया। रोब के जरिया आपकी मदद की गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई हैं जो हमसे पहले किसी को नहीं दी गई थी। 1 महीना की मसाफत पर दुश्मनों को हमसे मरऊब करके हमारी मदद की गई। पूरी जमीन हमारे लिए मस्जिद और बाइसे तहारत बनाई गई। हमारी उम्मत के लिए जायज है कि जहां भी नमाज का वक्त हो जाए वो वही नमाज अदा करे। हमारे लिए माले गनीमत को हलाल किया गया। हमसे पहले ये माल किसी के लिए हलाल न था। मुझे शफाअत दी गई है। हमसे पहले अंबिया खास इलाकों में भेजे जाते थे, लेकिन मुझे सारे लोगों का नबी बनाकर भेजा गया है। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 91-92। नंबर 8, मकाम महमूद पर आपको फाइज करना। यही शफाअत कुबरा है जिसमें आप अल्लाह से बंदों के दरमियान फैसला करने की सिफारिश करेंगे। सबसे पहले आपकी कब्र फटेगी
سب سے پہلے آپ سفارش کریں گے، سب سے پہلے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، آپ صاحب حوض کوثر ہیں، سب سے پہلے آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ نمبر 9، اپنی امت کے لیے کمال رافت و رحمت، ان کی ہدایت کے لیے آپ کی شدید تڑپ اور ہلاکت سے نکالنے کی کوشش کرنا۔ آپ نے اس تعلق سے بہت زیادہ محنت کی تھی، یہاں تک کہ اس بات کا خوف تھا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ کی جان ہی نہ چلی جائے۔ اس کی تصویر کشی قرآن نے اس طرح کی ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید تم اپنی جان ہی کھو دو گے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، اور ہم نے تم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ حنین کی لڑائی میں آپ کو مال غنیمت ملا تو آپ نے تالیف قلب کے لیے اسے بہت سے لوگوں میں تقسیم کر دیا، لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ اس کی وجہ سے شاید ان لوگوں کا من موٹا ہو گیا کہ دوسرے لوگوں کو جو ملا وہ ان کو نہ ملا، یعنی دوسرے لوگوں کو جو کچھ دیا گیا وہ انہیں نہ ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی اور انصار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے انصار کی جماعت، کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا؟ تو اللہ نے تم کو میرے ذریعہ ہدایت دی، تم الگ الگ تھے، میرے ذریعہ تمہاری شیرازہ بندی کر دی، تم محتاج تھے، اللہ نے میرے ذریعہ تم کو مالدار کر دیا۔ جب جب آپ کوئی بات کہتے تو یہ لوگ اس کے جواب میں کہتے کہ اللہ اور رسول زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا کون سی چیز تم کو روک رہی ہے کہ تم اللہ کے رسول کو جواب نہ دو؟ آپ جب کچھ فرماتے تو انصار یہی کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم بھی یہ کہہ سکتے ہو اور اپنا احسان جتلا سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے تھے، بھلا تم کو یہ پسند نہیں کہ دوسرے لوگ، اور اپنا احسان جتلا سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے تھے، بھلا تم کو یہ پسند نہیں کہ دوسرے لوگ اونٹ وغیرہ لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم اللہ کے پیغمبر کو لے کر جاؤ۔ دیکھو اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں بھی ایک انصاری ہوتا، اور انصار سے مجھے اتنی الفت ہے کہ اگر دوسرے لوگ ایک راستے سے جائیں تو میں انصار کے راستے پر چلوں۔ انصار میرے استر ہیں اور دوسرے ابرا۔ دیکھو میرے بعد تمہاری حق تلفی ہوگی، تم صبر کرو یہاں تک کہ ہم سے حوض کوثر پر ملو۔ صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2000۔ یہاں استر اور ابرا کہا گیا ہے، کپڑے کا وہ حصہ جو اندر ہوتا ہے، بالکل اندر، تو اندر والا کپڑا جو جسم سے لگا رہتا ہے اس کو کہا گیا ہے، اور ابرا جو باہر ہے، یعنی ان سے خاص الفت ہے، لگاؤ ہے، انسیت ہے اور محبت ہے۔ جو محبت انصار سے ہے اس کے مقابلے میں دوسرے اتنے نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے، تمام انبیاء نے دنیا میں وہ دعا مانگ لی ہے، میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے مؤخر کر رکھی ہے۔ میری یہ سفارش میری امت کے ہر اس آدمی کو حاصل ہوگی جو توحید پر مرا ہے اور اس نے شرک نہیں کیا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189۔
جو نبی اپنی امت کے لیے اس طرح کی رحمت، محبت، مودت، الفت اور شفقت کا جذبہ رکھتا ہو تو مسلمانوں کا دل ان کی طرف ضرور مائل ہوگا اور مسلمان ان کی محبت کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنائیں گے۔ نمبر 10، رسول کا امت کی خیر خواہی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر اس خیر کی طرف رہنمائی کی ہے جو ان کو اللہ کے قریب کر دے، اور ہر اس شر اور برائی سے ڈرایا ہے جو دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں عذاب کا سبب ہے۔ دنیا میں عزت اور غلبہ اور آخرت میں سعادت اس وقت حاصل ہوگی جب نبی کی سنت کا اتباع کیا جائے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ مرد و عورت میں سے جس نے نیک کام کیا اس حال میں کہ وہ مومن ہے تو ہم اسے بہت شاندار زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ فطری طور پر آدمی اس سے محبت کرتا ہے جس نے اس کے اوپر ایک یا دو بار احسان کیا ہو۔ اس لیے ان کی محبت کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اپنی امت کے ساتھ بے پناہ ہمدردی اور خیر خواہی کی۔ آپ کی پوری زندگی امت کی فلاح و بہبودی، تعلیم و تربیت اور ان کی روح اور بدن کی تہذیب اور تزکیہ کے لیے وقف تھی۔ اللہ کے حکم سے آپ نے بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھایا، جبکہ پوری انسانیت جہالت اور دلالت کی محیط تاریکی میں بھٹک رہی تھی۔ اگر رسول اکرم کی بعثت اور رسالت کے ذریعہ اللہ لوگوں پر اپنا رحم و کرم نہ کرتا تو لوگ ضلالت اور گمراہی میں ہوتے۔ نمبر 11، پوری مخلوق میں آپ کو بلند اخلاق اور عمدہ خصلتوں کے ذریعہ ممتاز کرنا۔ اگر آپ کو معجزات سے نہ نوازا جاتا تو آپ کے عظیم اخلاق ہی آپ کی نبوت کی صداقت اور رسالت کی تعلیم کی رفعت کے لیے کافی تھے۔ آپ کی سیرت طیبہ اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرنے والا دیکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اخلاقی امور میں سب سے اعلیٰ تھے۔ آپ کے اخلاق کی بلندی کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ وسیع الطرف، کشادہ دل اور سب سے زیادہ سچے تھے۔ آپ کا خاندان سب سے باعزت تھا۔ آپ سب سے زیادہ عہد و پیمان کو پورا کرنے اور رشتوں کو ملانے والے تھے۔ ہر نیک کام سے قریب رہتے تھے اور ہر بدی سے دور، حق ہی کہتے تھے، سچا وعدہ کرتے تھے، بڑے سخی تھے۔ آپ نے کبھی کسی مانگنے والے کو واپس نہیں کیا اور نہ ہی کبھی یہ کہا کہ جاؤ، نہیں دیں گے۔ اپنے لوگوں کو اس آدمی کے مانند نوازتے تھے جسے فقر و مسکنت اور اپنے مال کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو۔ آپ بہت بہادر تھے۔ زبردست لڑائی میں صحابہ کرام آپ کے پاس آ کر پناہ لیتے تھے۔ اللہ کے راستے میں پہنچنے والے ہر دکھ، تکلیف اور ہر بری چیز پر صبر کرتے تھے اور اجر و ثواب کے امیدوار ہوتے تھے۔ آپ کے غصہ پر بردباری غالب تھی۔ قدرت پانے کے بعد آپ معاف کر دیتے تھے۔ رحم دل اور پاکیزہ نفس تھے۔ خلقی، خلقی اور قول و عمل میں ہر اعتبار سے اللہ نے کامل بنایا تھا۔ اللہ نے آپ کے دل و دماغ کو سکون و اطمینان عطا کیا تھا۔
اس نے آپ کو حسن قبول سے نوازا تھا، لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہوتے تھے اور ان کی نکیل آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، لوگ آپ کی پیروی کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت رچی بسی ہے اور ہر نفس آپ کے لیے ہر عمدہ اور قیمتی چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے وہ اس لائق ہیں کہ ان کی محبت کے لیے دل ان کی طرف مائل ہو۔ جس قدر آدمی آپ کی سیرت و اخلاق سے مطلع ہوگا اسی قدر آپ کی محبت اس کے دل میں بڑھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام آپ کے اخلاق حسنہ اور عمدہ معاملات کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے امت میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو نبی اکرم کی محبت کی موجبات اور محرکات میں سے ہیں۔ مسلمان کے دل میں گناہ یا فانی دنیا کی طرف توجہ کی وجہ سے یہ محبت کمزور پڑ سکتی ہے، اس لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان اسباب کو اپنائے جو حب رسول میں اضافہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔